ٹونی چڑیا اپنے دو بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے جنگل میں ایک اونچے درخت کی شاخ پر اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا اور وہ اور اس کے بچے وہاں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ایک دن ٹونی چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانہ لینے کے لیے گئی تو واپسی پر موسم خراب ہو گیا۔ زور سے بادل گرجے اور پھر بارش ہونے لگی۔ ٹونی چڑیا بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بیمار پڑ گئی۔ تھوڑے دنوں بعد ٹونی چڑیا کی طبیعت کچھ سنبھل گئی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اب اس میں پہلی جیسی طاقت نہ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے دانہ لینے تو ضرور جاتی، لیکن وہ زیادہ دیر تک اڑ نہ پاتی تھی اور اس طرح وہ تھوڑا سا اڑتی، پھر آرام کرتی اور پھر اڑتی اور پھر زیادہ دیر آرام کرتی۔ اس طرح بڑی مشکل سے اپنے بچوں کے لیے دانہ دنکا لے کر گھر آتی۔ ٹونی چڑیا بھانپ گئی تھی کہ اب وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پائے گی، لیکن اپنے ننھے منھے پیارے پیارے بچوں کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی، کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور اپنے لیے کھانے کا بندوبست خود نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ایک دن وہ اپنے دوستوں مینو طوطا اور لوسی کبوتر کے پاس گئی۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن اپنی دوست کی صحت دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ لوسی کبوتر بولی، ٹونی میری دوست، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ٹونی چڑیا بولی، دوستو میں کافی عرصے سے بیمار ہوں اور مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں اب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر ہے۔ ٹونی چڑیا کی بات سن کر مینو طوطا بولی، میری پیاری دوست، تم اپنے بچوں کی فکر نہ کرو، ہم تمہارے بچوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں گے۔ مینو طوطا کی بات سن کر ٹونی چڑیا بولی، میں جانتی ہوں دوست کہ تم بہت اچھی ہو، لیکن میں اپنا بوجھ تم پر نہیں ڈال سکتی، اس لیے دوسرے جنگل میں نے اپنی بہن کو خط بھجوا دیا ہے، وہی آ کر میرے بچوں کی دیکھ بھال کرے گی۔ اس کے بھی بچے نہیں ہیں، بس میری تم دونوں سے اتنی گزارش ہے کہ میری بہن کے آنے تک میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح اپنے دوستوں سے باتیں کرتے کرتے ٹونی چڑیا مر گئی۔ لوسی کبوتر اور مینو چڑیا کو اپنی دوست کے مرنے کا بہت دکھ ہوا۔ وہ دونوں
کافی دیر تک وہاں بیٹھی روتی رہی۔ پھر جب ان دونوں کو ٹونی چڑیا کے بچوں کا خیال آیا تو وہ دونوں جلدی سے ٹونی چڑیا کے بچوں کے پاس گئیں، انہیں دانا تنکا کھلایا اور پھر وہ دونوں وہاں ٹونی چڑیا کے بچوں کے پاس بیٹھی رہی جب تک دوسرے جنگل سے ان کی رانو موسی نہ آ گئی۔ جب رانو موسی وہاں آ گئی تو اسے دیکھ کر لوسی کبوتر بولی، رانو میری بہن، یہ دن ماں کے بچے ہیں، ان کی ماں انہیں تمہارے حوالے کر کے گئی ہے، ہمیں امید ہے کہ تم ان دونوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو گی۔ رانو چڑیا نے لوسی کبوتر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ ہی رہی۔ رانو چڑیا کو چپ چاپ دیکھ کر مینو طوطا بولی، ٹھیک ہے دوست، اب ہم چلتے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتا دینا۔ یہ کہہ کر لوسی کبوتر اور مینو طوطا وہاں سے چل دی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد رانو چڑیا نے ٹونی چڑیا کے بچوں کو غصے سے دیکھا، کیونکہ بھوک کی وجہ سے وہ دونوں چوں چوں کر رہے تھے۔ رانو چڑیا غصے سے بولی، یہ کیا چوں چوں لگا رکھی ہے، تھوڑی دیر صبر کرو، میں ابھی تھکی ہوئی آئی ہوں، تھوڑی دیر آرام کے بعد دانا لینے جاؤں گی۔ رانو موسی کو غصے میں دیکھ کر دونوں بچے سہم گئے۔ ادھر لوسی کبوتر اور مینو طوطا جب واپس اپنے اپنے گھونسلوں کو آئی تو لوسی کبوتر بولی، مینو، مجھے ٹونی کے بچوں کی بہت فکر ہو رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ رانو ان کے لیے ایک اچھی موسی بن پائے گی۔ مینو طوطا بولی، میری دوست، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی رانو سے کچھ اچھی امید نہیں ہے، لیکن ہم دونوں مجبور ہیں۔ ادھر جب رات ہوئی تو رانو چڑیا نے دیکھا کہ گھونسلہ بہت چھوٹا ہے تو وہ بولی، یہ گھونسلہ تو بہت چھوٹا ہے، اس میں تو صرف ایک ہی پکشی سو سکتا ہے، اور میری بھی مت ماری گئی تھی جو ٹونی چڑیا کے بلانے پر اپنا اتنا اچھا گھر چھوڑ کر یہاں چلی آئی، خیر میں بھی صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ٹانگ مار کر ٹونی چڑیا کے دونوں بچوں کو نیچے پھینک دیا اور خود آرام سے سو گئی۔ ادھر ٹونی چڑیا کے دونوں بچوں کو زمین پر گرنے کی وجہ سے سر میں چوٹ لگی تو وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ جب رات گزری تو صبح ہوئی تو رانو چڑیا نے جب زمین پر دونوں بچوں کو مردہ حالت میں دیکھا تو اسے رات والا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ انہیں اسی طرح چھوڑ کر جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب لوسی کبوتر اور مینو طوطا ادھر آئے وہ ٹونی چڑیا کے بچوں کو اس طرح مردہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ دونوں
جلدی سے رانو چڑیا کے پاس گھونسلے میں گئی تاکہ وجہ جان سکیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رانو چڑیا اپنے گھونسلے میں نہیں ہے تو وہ دونوں ساری کہانی سمجھ گئی، لیکن اب وہ دونوں کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی پر بہت جلد بھروسہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔